مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ مفتی ہیں، دارالعلوم میں کتابیں پڑھاتے ہیں، اپنا واقعہ سناتے ہیں، جو جامعہ اشرفیہ کے بانی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے بہت محبت عقیدت تھی اور میں چاہتا تھا کہ حضرت سے بیعت ہو جاؤں. کئی دفعہ میں نے اظہار بھی کیا مگر حضرت ٹال جاتے. ایک دن میں نے نیت کر لی کہ بس آج تو میں نے یہ تعلق بھی اختیار کرنا ہے، یہ ایک سنت عمل ہے، کر کے چھوڑنا. میں حضرت کی خدمت میں پہنچا. حضرت نے پوچھا کہ کیسے آئے؟ میں نے کہا کہ حضرت بیعت ہونے کی نیت سے آیا ہوں، آج تو بیعت ہو کے جانا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بھی سمجھ گئے کہ بھئی سیریس ہے، تو لکھ رہے تھے، کاغذ قلم ایک طرف رکھ دیا اور متوجہ ہو کر بیٹھے اور فرمان لگے کہ مفتی صاحب 3 شرائط ہیں. میں نے پوچھا کون سی؟ فرمانے لگے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ امرتسر پنجاب کے علاقے کے رہنے والے ہیں. وہاں کے لوگ اکثر قرآن پاک مجہول پڑھتے ہیں، صحیح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، لہذا آپ کسی مجود سے، قاری سے دوبارہ قرآن مجید پڑھنا سیکھیں حتیٰ کہ فجر کی نماز طوال مفصل کے ساتھ پڑھا سکیں. میں نے کہا حضرت حاضر. دوسری شرط، جو فلاں کتاب ہے وہ آپ نے ایک غیر مقلد شخص سے پڑھی ہوئی ہے. فرمایا کہ یہ جراثیم نکلتے نہیں ہیں، اس لیے اب اس کتاب کو دارالعلوم کے طلباء کے ساتھ بیٹھ کر استاد سے پڑھیں. دیکھیں نفس کو کیسے پامال کیا. یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ دارالعلوم میں تو خود استاد ہیں تو کمرے میں کسی استاد سے پڑھ لیں. نہیں، اس طرح نفس نہیں مٹے گا. طلباء کے ساتھ کلاس میں بیٹھے اور استاد سے پھر اس کو پڑھیں تاکہ وہ جراثیم نکل جائیں. میں نے کہا حضرت میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار. فرمان لگے تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے آپ اجازت دیجئے جب میں چاہوں پردے میں آپ کی بیوی کو قسم دے کر آپ کی نجی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں پوچھ سکوں. مجھے اختیار دیں. سبحان اللہ، کیسے کھڑے لوگ تھے. مجھے اختیار دیں کہ میں جب چاہوں آپ کی اہلیہ سے پردے میں قسم دے کر آپ کی نجی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں پوچھوں گا. میں نے کہا حضرت یہ بھی اختیار ہے. فرماتے ہیں حضرت نے مجھے بیعت کر لیا. سوری ہوئی طبیعت تو پہلے ہی تھی، ایسا نور چمکا کہ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے بڑے خلفاء میں حضرت مولانا عبد الرحمان کیمل پوری رحمۃ اللہ علیہ. کیمل پور ایک علاقہ ہے، بخاری شریف پڑھاتے تھے. بخاری شریف ختم کروائی، سیدھا تھانہ بھون. حضرت کو جا کے کہا کہ حضرت بخاری شریف پڑھاتے عمر گزر رہی ہے مگر میں اپنے باطن کے اندر وہ چیز نہیں محسوس کرتا، میں اب اپنے من کو سنوارنے کے لیے آیا ہوں. شیخ البخاری بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت تھانوی نے خوش ہوئے، فرمان لگے کہ عبد الرحمان کامل پوری آ گیا. کیمل پور کو کامل پوری بنا دیا. حضرت مولانا عبد الغفور مدنی رحمت اللہ علیہ دہلی کے ایک مدرسے کے محتمم تھے. ہمارے حضرت فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے بیعت کی. پھر اللہ رب العزت نے ان کو نسبت عطا فرمائی. پٹھان تھے، صحت بھی بہت اچھی تھی. تو خانقاہ میں جب قیام ہوتا تھا تو وہاں دستور تھا کہ لوگ جاتے تھے ویرانے میں قضائے حاجت کے لیے، تو وہاں سے آتے ہوئے لکڑیاں اپنے سر پہ لے کے آتے تھے کہ بھئی لنگر کے اندر کھانا پک جائے گا. اس کو کوئی اتنی لکڑیاں لے کے آتا، کوئی اتنی لے کے آتا. مولانا عبد الغفور مدنی رحمت اللہ علیہ بڑا گٹھڑ بناتے ہوتے، بہت بڑا، وہ سر پہ اٹھا کے لے کے آتے. اتنا بڑا ہوتا تھا کہ قریب کے دیہاتی لوگ اس کو دیکھ کے ہنستے تھے اور آپس میں باتیں کرتے تھے کہ پیر قریشی نے خراسان سے گدھا منگوایا. یہ الفاظ کہتے
کہ پیر قریشی نے خراسان سے گدھا منگوایا۔ ہوتے ہوتے یہ بات حضرت کچھ کو معلوم ہو گئی، تو حضرت نے بڑا افسوس کیا کہ یہ لوگ جاہل ہیں، دیہاتی ہیں، ان کو کیا پتا عالم کا مقام کیا ہوتا ہے، قدر کیا ہوتی ہے، شان کیا ہوتی ہے۔ تو حضرت نے ان کو بلا کر کہا، مولانا باقی حضرات بھی تو تھوڑی تھوڑی لکڑیاں اٹھا کے لے آتے ہیں، آپ کو اتنا بڑا گٹھڑ اٹھا کے لانے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑی سی لے آیا کریں، اللہ تعالیٰ کام تو چلا ہی رہے۔ تو حضرت نے آگے سے عرض کیا کہ نہیں حضرت، میں تو بڑا گٹھڑ ہی لاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا نہیں تھوڑی سی لکڑیاں لایا کریں۔ حضرت کیوں؟ حضرت قریشی نے بتا دیا کہ آپ بڑا گٹھڑ لاتے ہیں تو یہاں کے مقامی جاہل لوگ آپ کے اوپر باتیں کرتے ہیں۔ حضرت کیا بات کرتے ہیں؟ تو حضرت نے بتا دیا کہ یہ آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ پیر قریشی نے خراسان سے گدھا منگوایا ہے۔ یہ سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت حقیقت میں وہ مجھے پہچانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں۔ یہ جواب دیا آگے سے، حضرت حقیقت میں وہ مجھے پہچانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں۔ صحیح کہتے ہیں۔ اللہ، یہ ہوتی ہے اصلاح، اور اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں، یہ ہوتا ہے نفس کا مٹنا، یہ ہوتی ہے تواضع جو انسان کے اندر آتی ہے کہ حضرت یہ مجھے پہچانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں۔